صاحب آپ کی بجٹ تقریر میں خاص بات تھی کیا؟ ویسے انتہائی افسوس کی بات ہے بھائی، تقریر تھوڑی تھی شاہ محمود کی، مرقع تھا مرقع، بلکہ مربع تھا مربع۔ اچھا، اب یہ نہ کہیے گا کہ بیچ میں سے 15 مرلے ہمیں دے دیں، ہم کھانے والے مربے کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا چاشنی تھی اس میں؟ جی ہاں، چاشنی تھی۔ تو مرقع کس چیز کا تھا وہ؟ بھائی کئی ایک خوبیاں تھی اس میں، عطا اللہ شاہ بخاری کا جوش خطابت، مہاتیر بن محمد کی دور اندیشی، نیلسن منڈیلا کا جذبہ حب الوطنی، اور اوپر سے شاہ محمود کا خوبصورت انداز۔ ذرا سوچئے وہ تقریر کیسی ہوگی جو صفحہ نمبر 12 پہ سنگل کالم شائع ہوئی تھی۔ دیکھیے پھر چیزہ لے رہے ہیں اس وقت جنید سلیم کم اور پرینیتی چوپڑا زیادہ لگ رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ پرینیتی چوپڑا بہت بڑی آرٹسٹ ہیں اس وقت ہندوستان کی۔ پرینیتی چوپڑا پریانکا چوپڑا کی بہن ہے، اور دیکھیے کیسی بے وقوف ہے، خاتون ہے اور چوپڑا، بھائی چوپڑی ہونا چاہیے، دونوں بہنیں ہی چوپڑا ہیں، دونوں کو چوپڑی ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ نالے چوپڑی نالے دو دو۔ اب بات کو ادھر ادھر نہ گھمائے، اس بات کی وضاحت کریں کہ تقریر میں کیا ایسی بات تھی؟ بھئی ایسی ویسی بات تھی تقریر میں؟ ہم نے تقریر یاد کی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانے کے خلاف، مگر رات گئے اسحاق ڈار صاحب نے تنخواہیں بڑھا کے ہماری تقریر کو ضائع کرنے کی کوشش کی۔ بالکل، یہ بھی ایک سازش تھی آپ کے خلاف۔ یہ میرا خیال ہے آپ پھر چیزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھئی ایسا پلٹا مارا ہم نے تقریر کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو ہم نے اسی تقریر کو ایسا پلٹا کہ ہمیں اپنا بچپن یاد آ گیا۔ بچپن میں ہم نے تقریر یاد کر لی فٹ بال میچ کا آنکھوں دیکھا حال، میٹرک میں، اور جب ہم امتحانی مرکز میں پہنچے، سوالات کا پرچہ جب ہمارے ہاتھ میں آیا تو وہاں پہ مضمون لکھنا آ گیا علامہ اقبال پر۔ یقین مانیے جنید صاحب، ہم نے اس فٹ بال میچ کے مضمون کی صرف پہلی لائن بدلی کہ علامہ اقبال کو فٹ بال کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ یقین کیجئے جنید صاحب، وہ جو فٹ بال کا اپنا آنکھوں دیکھا حال تھا وہ ہم نے علامہ کے تھرو ممتحن تک پہنچا دیا۔ تو جنید صاحب، شاہ محمود قریشی کی آواز دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک شاہ محمود کی آواز اور ایک گولی والی بوتل کی ٹھا، یہ نہیں رکتے، یقین مانیے نہیں رکتے۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں، یہ ہیلی کاپٹر کے استعمال پہ پرویز خٹک صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ اس حوالے سے عمران خان صاحب نے صرف پرویز خٹک کو ہی نہیں تمام لیڈران کو یہ مشورہ دیا ہے کہ سادگی اختیار کی جائے۔ پرویز خٹک صاحب اپنی گاڑی پہ عمران خان صاحب سے ملنے آئے۔ بالکل بالکل، یہی کہا پرویز خٹک صاحب کو میں نے اور عمران خان صاحب نے بھی کہ بھائی دیکھو، تم یہ ملک کی اور قوم کی جتنی پتلی حالت ہے، خدا کے لیے پیسہ بچاؤ، کیوں سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہو؟ تم تو ویسے بھی سمارٹ سے ہو، اگر ہوا نہ چل رہی ہو تو کسی کے ہاتھ پہ بیٹھ کے بھی آ سکتے ہو۔ تو شاہ صاحب آپ نے بھی کوئی سادگی اپنائی ہے؟ بہت، سب سے زیادہ، چونکہ میری طرف تو ساری پارٹی کی نظر ہے اور سب لوگ فالو کر رہے ہیں شاہ محمود کو، اس لیے میں نے تو بہت سادگی اپنائی ہے۔ میں نے تو اب کار کا استعمال ہی شروع کر دیا ہے، اور کار کا استعمال تو سبھی کر رہے ہیں، مگر میں نے تو اتنی سادگی اپنائی ہے کہ میں اپنی گاڑی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے چلاتا ہوں۔ کیسے؟ اب ہر بات کا جواب دینا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، اور انتہائی سادگی ہم لوگ تو اپنا چکے ہیں۔ یہ جو شلوار قمیض ہم نے زیب تن کر رکھی ہے، آپ یقین کریں گے کہ یہ کس کی ہے؟ کس کی؟ اس ملنگ کی جو ہمارے جلسوں میں ڈھول کے آگے دمال ڈالتا تھا، جن چک چک جن جن چک چک جن جن چک چک، صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سارے انسان برابر ہیں۔
अच्छा हमने एक मलंग की शलवार कमीज पहनी। वाह। आप यकीन मानेंगे कि इसी में वो न्याज डलवाता रहा है। अच्छा यहाँ पर जर्दे के निशानात थे, अच्छा। 3-4 धुलाइयों में उतरे हैं। अच्छा शुरू में तो हम जो भी दोस्त देखता था उसे यही कहते थे कि दाग तो अच्छे होते हैं, ये तो उतरे तो हमारी जान छूटी। मसावात का जबरदस्त दर्स दिया आपने शाह साहब। लेकिन आपने जो घड़ी इस वक्त पहन रखी है ये मेरा ख्याल 1.5 रुपए की होगी। 1.5 की है। जी जी लिया दे 150। कम से कम 100 तो होगा, 100 से कम नहीं मैंने करना, आप दे दो बस जल्दी से। 100 दे दो ना, जाते हुए पेट्रोल भी डलवाना है 200। नाज़रीन ये सब कुछ था हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। शुक्र है 100 दी लिल नहीं सुलई।